ناظرین کرام، افغانستان کی سرزمین صدیوں سے ہی پراسرار رازوں اور پوشیدہ کہانیوں کا مرکز رہی ہے۔ یہاں کے پہاڑ، میدان اور غاریں ایسی داستانیں سناتی ہیں جن کی حقیقت کو سمجھنا ماہرین کے لیے بھی ایک چیلنج رہا ہے۔ یہاں سے ملنے والی نایاب اشیاء نے نہ صرف ماضی کو روشن کیا بلکہ دنیا کو اس خطے کی عظمت سے بھی روشناس کروایا ہے۔ یہی دلچسپ دریافتیں آج کی ہماری اس ویڈیو کا حصہ ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، حال ہی میں افغانستان میں ایک قدیم شہر دریافت ہوا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شہر ماضی میں ایک خوفناک سانحہ کا گواہ ہے۔ اس شہر کو چیخوں کا شہر بھی کہا جا رہا ہے، اور مقامی روایات کے مطابق یہاں صدیوں پہلے ایک ہولناک واقعہ پیش آیا تھا جس نے اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے پراسرار بنا دیا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اس شہر کے کھنڈرات کو حال ہی میں دریافت کیا ہے، جن میں شکستہ عمارتیں اور دیواریں شامل ہیں جو کہ شاید منگول سلطان چنگیز خان کے حملے کا شکار ہوئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1221 میں اس شہر کے محاصرے کے دوران چنگیز کے پوتے کی موت ہوئی تھی، جس کے بعد چنگیز خان نے پورے کے پورے شہر کو ہی تباہ و برباد کر ڈالا تھا۔ آج بھی یہاں کے کھنڈرات میں چیخ و پکار کی بازگشت سنائی دیتی ہے جو کہ اس بھیانک واقعے کا حصہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس شہر کی دریافت نہ صرف افغانستان کی تاریخ میں ایک اہم اضافہ ہے بلکہ یہ جگہ آج بھی خوفناک اور پراسرار کہانیاں سناتی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ افغانستان کی ریت کے نیچے 2000 سال تک دفن رہنے والا شہر ایکینیوم حال ہی میں ایک پراسرار موڑ پر دریافت ہوا ہے جس نے نہ صرف تاریخ کے طالب علموں بلکہ پراسرار تحقیقی حلقوں کو بھی حیران کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر یونانی تہذیب کی عظمت کا نشان تھا، لیکن اس کے کچھ حالیہ دریافت شدہ حصے ایسے شواہد پیش کرتے ہیں جو کہ ماورائے عقل ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں ایسی چیزیں پائی ہیں جن کی وضاحت روایتی تاریخ سے تو ممکن ہی نہیں۔ ان میں عجیب و غریب دھات کے ٹکڑے اور پیچیدہ ڈھانچے شامل ہیں جنہیں آج کی ٹیکنالوجی سے بھی سمجھنا مشکل ہو رہا ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ باقیات نہ صرف یونانی تہذیب کی ہیں بلکہ یہاں لاکھوں سال پہلے کسی غیر زمینی مخلوق کی موجودگی کا اشارہ بھی دیتی ہیں۔ مقامی روایات بھی اس علاقے کو پراسرار مانتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں رات کے وقت روشنیوں کی عجیب و غریب چمک نظر آتی ہے، اور ماضی میں بھی یہاں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں جو کہ نزدیکی آبادی کے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ یہ دریافت مزید سوالات اٹھا رہی ہے کہ آیا یہ شہر واقعی یونانیوں کا ہی تھا یا پھر ماورائے زمینی مخلوق کی مداخلت نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ شہر کے کھنڈرات میں دفن یہ راز اور وہ اشیاء جنہیں سمجھنے میں آج کی جدید ٹیکنالوجی بھی قاصر ہے، ایک ایسی داستان کو جنم دے رہی ہے جو نہ صرف تاریخ کو از سر نو دیکھنے کی دعوت دیتی ہے بلکہ غیر زمینی زندگی کے وجود پر بھی سوالات اٹھا رہی ہے۔ مقامی روایت بھی اس علاقے کو پراسرار مانتی ہیں۔ ناظرین، سن 2002 عیسوی میں افغانستان کے قندھار کے سنگلاف پہاڑوں میں ایک ایسا واقعہ پیش کیا جسے دنیا بھر کے سازشی نظریات اور خفیہ تحقیقاتی حلقوں کی توجہ حاصل کر لی۔ امریکی فوجیوں کا ایک ایسی مخلوق سے سامنا ہوا جو عام انسانی عقل سے بالاتر تھی۔ یہ کوئی عام دشمن نہیں تھا بلکہ ایک دیو ہیکل انسان نما مخلوق تھی جس کی لمبائی 12 سے 15 فٹ کے درمیان تھی۔ اس مخلوق کے ہاتھ میں بہت بڑا خاردار نیزہ تھا جسے وہ مہارت سے استعمال کر رہا تھا۔ فوجی دستے جب اس مخلوق کے سامنے آئے تو ان کے لیے یہ ایک غیر متوقع اور بہت ہی خوفناک لمحہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مخلوق نہ صرف جسمانی طور پر انتہائی طاقتور تھی بلکہ اس کے وجود سے ایک خوفناک اور عجیب و غریب قسم کی دہشت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کئی فوجیوں نے اس مخلوق کی آنکھوں میں غیر انسانی چمک دیکھی۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوجیوں نے اس پر گولیوں کی بارش کر دی۔ مقابلہ طویل اور شدید تھا لیکن بالآخر امریکی فوجیوں نے اسے شکست دے دی۔ جیسے ہی وہ مخلوق گری، فوجی اس کے قریب پہنچے اور اس کی غیر انسانی جسمانی ساخت کو دیکھ کر حیران اور دنگ رہ گئے۔ اس کا جسم عام انسانوں سے کہیں زیادہ مضبوط اور قدیم نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود نیزہ بھی کسی جدید دور کا نہیں بلکہ کسی قدیم جنگی دور کی یادگار لگ رہا تھا۔ اصل معمہ تب شروع ہوا جب اس مخلوق کی لاش کو ایک ہیلی کاپٹر میں رکھ کر کسی نامعلوم مقام پر لے جایا گیا۔
اور فوجیوں کو حکم ہوا کہ اس مخلوق اور اس کی لاش کے بارے میں کسی سے بھی ذکر نہ کریں۔ اس کے بعد اس کی لاش کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، اس کا ریکارڈ آج تک امریکہ سامنے نہیں لائے۔ پھر یہ واقعہ جلد ہی حکومتی رازوں کے پردے تلے چھپا دیا گیا اور اس کے بعد کوئی سنگل معلومات بھی آج تک منظر عام پر نہیں آئی۔ اس واقعے کے بعد سازشی نظریات نے زور پکڑ لیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دیو ہیکل مخلوق کسی قدیم دور کی باقیات تھی جو کہ ہزاروں سال سے زمین کی تہہ میں چھپی ہوئی تھی اور اچانک کسی نامعلوم وجہ سے دوبارہ حاضر ہو گئی، جبکہ کچھ لوگ یہاں مانتے ہیں کہ یہ مخلوق کسی غیر زمینی مخلوق ماورائی طاقت کی نمائندہ ہو سکتی ہے اور امریکی حکومت نے اسے پوشیدہ رکھنے کے لیے اسے فوراً سے ہی قابو میں کر لیا۔ آج بھی قندھار کے پہاڑوں کے ارد گرد یہ کہانیاں گردش کرتی ہیں کہ وہاں ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں انسانوں کی رسائی ممکن نہیں، اور وہاں آج بھی کچھ چھپا ہوا ہے۔ وہ چھپا ہوا کیا ہے، آج بھی یہ سوال جواب طلب ہے، اور قندھار کا یہ واقعہ ایک ایسا معمہ بنا ہوا ہے جو کہ دنیا کی نظروں سے ابھی تک چھپا ہوا ہے۔ دوستو، حال ہی میں افغانستان کے دور دراز کے علاقے میں ایک پراسرار دروازہ بھی دریافت ہوا ہے جسے ماہرین اور مقامی لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ اس قدیم دروازے پر عجیب و غریب قسم کی شیطانی تصاویر اور نقوش کندہ کیے گئے ہیں جو کہ اپنی نوعیت میں بالکل منفرد اور ہیبت ناک ہیں۔ یہ بظاہر کئی صدیوں یا شاید کئی ہزاروں سال پرانا معلوم ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دروازہ کسی قدیم تہذیب کا حصہ تھا جو کہ ماورائی یا شیطانی قوتوں کی عبادت کیا کرتی تھی، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ دروازہ کسی دوسرے جہان کا پراسرار راستہ ہو سکتا ہے جہاں پر انسانی قدم نہیں جا سکتا۔ حالیہ تحقیق کے مطابق یہ ممکن ہے کہ یہ دروازہ کسی قدیم رسوم و رواج یا شیطانی عقائد کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو کہ صدیوں پہلے ختم ہو چکے تھے، لیکن ان کی باقیات آج بھی اس دروازے پر کندہ ہیں۔ یہ دروازہ اپنے پراسراریت اور خوفناک نقوش کے ساتھ ایسا معمہ بن چکا ہے جو نہ صرف افغانستان کی تاریخ بلکہ دنیا بھر کے محققین کے لیے ایک نیا چیلنج بن چکا ہے۔ معزز ناظرین، سن 1978 عیسوی میں افغانستان کے شمالی صوبے جاویزان میں سوویت افغان مشن کے دوران ایک ایسا سنہری خزانہ دریافت ہوا جس نے دنیا بھر کے ماہرین ارضیات اور سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس خزانے میں 20,600 سے زائد نوادرات شامل تھے جن میں سونے، چاندی، پتل اور ہاتھی دانت سے بنی قیمتی اشیاء شامل تھیں۔ یہ خزانہ قدیم دور کی ایک ایسی تہذیب سے تعلق رکھتا ہے جس کا دور پہلی صدی قبل مسیح تک پھیلا ہوا ہے۔ خزانے کی دریافت نہ صرف افغانستان کی قدیم ترین تاریخ کو روشناس کرواتی ہے بلکہ یہ اس ملک کے لیے ایک امید کی کرن بھی ہے جو کہ جنگ اور تباہی کے ایک طویل عرصے سے گزرا ہے۔ اس خزانے میں شامل قدیم زیورات، سونے کی مورتیاں اور نایاب دستکاری کی اشیاء بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ افغانستان کا یہ خطہ ایک زمانے میں تجارت اور تہذیب کا بہت بڑا مرکز ہوا کرتا تھا۔ دوستو، یہ خزانہ افغانستان کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کی مالی قدر تو بے حد زیادہ ہے لیکن اس کی تاریخی اہمیت اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اگر اس خزانے کی مناسب دیکھ بھال کی جائے اور اس کے ذریعے ملک کی تاریخی وراثت کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ افغانستان کی شناخت کو انٹرنیشنلی طور پر ایک بہت بڑا مقام دے سکتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس خزانے کی نمائش اور اس کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کر کے افغانستان نہ صرف سیاحت کو فروغ دے سکتا ہے بلکہ دنیا بھر کو اپنی ثقافتی اہمیت بھی دوبارہ تسلیم کروا سکتا ہے۔ یہ خزانہ نایاب ترین آثار میں سے ایک ہے جنہیں صحیح طرح سے محفوظ کیا جائے تو وہ افغانستان کی معیشت اور ثقافت میں ایک نئے اور ثقافتی دور کا آغاز کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس سنہری خزانے کی دریافت کے بعد اس خطے میں مزید کھدائی اور تحقیق کی جا سکتی ہے تاکہ یہاں موجود دیگر تہذیبوں کے آثار بھی منظر عام پر لائے جا سکیں۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور انفارمیشن۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور علمی ویڈیو کے ساتھ۔